اگر اگر واقعی میں ایسا ہی ہے عمر چیمہ صاحب، پھر تو اسرائیل کے اوپر سب سے زیادہ عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے پڑھے لکھے باشعور لوگ، ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ چیزوں کو لوگوں کو شعور دیں گے، چیزوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے ان کا یہ غیر محتاط رویہ تھا اور اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج جیسے جو سنجیدہ معاملہ ہے، لوگوں کی ریلیف، ریسکیو، اس چیز میں رکاوٹ آ سکتی ہے یا آپ کو لگتا ہے جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد کہ راجہ صاحب کو سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے ریزنیبل آدمی ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی میں جا کے انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو باتیں میرے بارے میں ہوتی ہیں یہ تعریف نہیں ہے، یہ بد تعریفی ہے، اور وہ متنازع بننا چاہ رہے تھے اور وہ متنازع بن گئے ہیں، اور اس کے لیے ایک ماحول انہیں ملا کہ جدھر ان کی پریکٹس بھی کافی ہو گئی ہے. سلمان اکرم راجہ، جن کو ہم ایک ریزن کی آواز سمجھتے تھے، دلیل کی گفتگو کرنے والے آدمی، وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے یا اس طرح کے بیان دیں گے تو یہ جہالت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ جو اپنے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے بڑا ظلم ہوا ہے، تو اس کی ایک انٹرپریٹیشن تو یہ بھی بن جاتی ہے کہ آپ کے اعمال کی سزا ہے کہ آپ کی پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی تو جو وہ کرتی آئی ہے ابھی اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، تو اس کا تو ایک مطلب یہ بھی ہوا. دوسرا، یہ ایک بہت ہی ایک یہ دلچسپ سمپلسٹک قسم انٹرپریٹیشن کی لے کے آئے ہیں انٹرپریٹیشن ہے آپ. کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی کہ فلاں زلزلہ آ گیا جی وہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، اگر سلمان اکرم راجہ کی بات سنی جائے یا اس کو تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں یہ کم گناہ گار تھے، اس کا آغاز جو ہے وہ کے پی سے ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جدھر ان کی گورنمنٹ ہے ادھر زیادہ گناہ ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے علینا کہ ہم نے اعمال کو محدود کیا ہوا ہے کوئی 3-4 باتوں تک. اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی جگہ پر ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بننی چاہیے تھیں تو وہ بنی ہیں، جس کی وجہ سے جو علاقے زیر آب آنے سے بچ سکتے تھے، جن لوگوں کے گھر تباہی سے بچ سکتے تھے، وہ بھی اس تباہی کی نظر ہوئے. یہ ہماری بدعمالی ہے، اس پر کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس پر کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہماری بلڈنگز ہیں جو اس سے ڈیمیج ہوتی ہیں، وہ ناقص میٹیریل سے بنتی ہیں، ڈس آنیسٹی، بد دیانتی، یہ والی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہمارے ویلیو سسٹم کا حصہ نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سوشلائز بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی بس یہ چلتا ہے. تو لہٰذا یہ بات اعمال میں نہیں آتی. اعمال کو محدود کر دیا نماز پڑھنے کی حد تک، یا یہ ہے کہ جو پرہیزگاری کا ایک اپنا ایک ان کا طریقہ ہے اس تک محدود کر دیا. اعمال کی بات کرنی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے لیول پر دیکھ لے کہ کیا ایک سیاسی جماعت کا وہی کام ہے جو یہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے اعمال کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اسی بنیاد پہ باقیوں کے اعمال ڈسکس کریں تو ایک ہیلدی ڈبیٹ بھی ہوگی. آئندہ سے سیلاب کے حوالے سے ہم یہ سبق سیکھیں گے کہ جو بھی انکروچمنٹس ہیں وہ کے پی میں ہیں، پنجاب میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں، ان کو ہٹانا چاہیے. کوئی نئے ڈیمز کی بات کرنی چاہیے، اور یہ جو کہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے یہ ہمارا ایک نیو نارمل کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یہ آئندہ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اگلے سال پھر ہو. تو اس کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس بارے میں ہمارے کیا اعمال ہونے چاہیے. تو راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بڑی اچھی گفتگو کی ہے جو کہ ان کے پی ٹی آئی سٹینڈرڈ پہ ٹھیک آئے گی، یا وہ اس پہ پی متنازع ٹی بھی آئی ہو گئے ہیں، اسٹینڈرڈ. یا ان کا بیان شاید اس طرح سے کسی ٹاک شو میں ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا تھا، وہ بھی شروع ہو گیا، تو اس لحاظ سے تو وہ کامیاب ہیں. اچھا. لیکن جو ان کا بیان ہے وہ ایک انتہائی یعنی کہ ایک جو ہے نا ایک ناقص سوچ کی عکاسی کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمیشہ سے بڑی دلیل سے بات کرتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا، یہ سوال میں پورے ہاؤس کے لیے چھوڑتی ہوں کہ کیا سیاست کی کچھ ایسی وجوہات ہیں، ایسی کچھ مجبوریاں ہیں کہ پھر آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو یا جتنے بھی باشعور ہو، آپ کو ووٹر کا لہو گرمانے کے لیے یا اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں، یا بالکل مختلف ہے اس سے صورتحال؟ جو بھی اس کا جواب دینا چاہے. سیاست میں ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک کلچر خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ لیڈر کی وجہ سے، اور جو لیڈران ہوتے ہیں اس جماعت کے، تو ان کی وجہ سے باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور ہر جماعت کا اگر آپ دیکھیں تو ایک مخصوص تکیہ کلام بھی ہوتا ہے، ہر جماعت کا ایک مخصوص کلچر بھی ہوتا ہے،
تو وہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد چونکہ اسی طرح تیز زبان چلانا یہ پی ٹی آئی میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کا کریڈٹ ملتا ہے، تو سلمان اکرم راجہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے کلچر کو تو بدل نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے وہ میرے خیال میں خود کو بدلنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے کالم میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر کچھ کہنا چاہ رہے علینا، ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ جس طرح اگر میڈیا میں پرابلم ہوگی نا، تو اگر ہم خود سالو نہیں کریں گے تو اس سے میڈیا بدنام ہوگا۔ یہ جو پولیٹیشین ہے نا، انہوں نے ایک بڑا، ان کو یہ ایزی روٹ نظر آتا ہے کہ اس طرح کے کوئی متنازع بیان دے کہ آپ کو اٹینشن زیادہ ملتی ہے، اور لوگ جو ہیں یعنی کہ جو ان کی اگر کسی لحاظ سے کم علمی ہے تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جب ہر چیز، ہر ایشو جب وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے نا، تو اوورآل سوسائٹی احمقوں کی سوسائٹی بن جاتی ہے۔ پھر لوگ، کیونکہ سارا ڈسکورس ہی اس کے ارد گرد ہوتا ہے، اور بہت سارے جو قابل لوگ ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو وہ اس کا حصہ بننے کے لیے یا اس میں پرومیننٹ ہونے کے لیے وہ بھی اپنا آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جو ایک ہمارے جو وزراء ہیں ان کے کس طرح کے بیان آتے ہیں۔ یہ جو ایک دفعہ بیان آیا تھا ان کا غلام سرور خان کا، جو انہوں نے پائلٹس پر بیان دیا، ایک بالکل احمق بیان تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں سفر کرنا پڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیشین کو اپنے لیول پر سوچنا چاہیے۔ یہ ایک طرف ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عزت نہیں ملتی، دوسرا یہ ہے کہ یہ خود بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے اپنی عزت مزید یہ گنواتے ہیں۔ تو انہیں اگر کوئی اپنی کلاس کی فکر ہے تو سب سے زیادہ انہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں سے یہ توقع کریں کہ ہم جو جی چاہے کرتے رہیں لیکن ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے۔ ہماری سیاست میں علینا دو چیزوں کا استعمال جو ہے وہ تو دہائیوں سے ہوتا ہوا ہے نا، ایک تو کہ غداری کا، اپنے مخالف کو غدار ڈکلیئر کرو، یا اپنے مخالف کو اپنے سے کم تر مسلمان ڈکلیئر کرو، اور یہ سیاسی پارٹیز میں بھی رہا ہے، اور جو سیاسی پارٹیز کے خلاف یہاں پہ سازشیں ہوتی رہی ہیں ان میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ جن صحافیوں کے اوپر کبھی آپ دیکھیں کسی کے خلاف کیمپین چلتی ہے، ان کے خلاف بھی یہی حربے استعمال ہوتے رہے۔ تو یہ ہمارے ایک نیشنل ڈسکورس کا حصہ بن گیا ہے کہ کون جو ہے وہ غدار ہے، کون جو ہے وہ کمتر مسلمان ہے۔ مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ مذہب کو سیاسی حوالوں کے حوالے سے دیتے ہوئے، سیاست کرتے ہوئے آپ مذہبی حوالوں کو استعمال کریں، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ ہر مذہب، اسلام سب سے زیادہ جو ہے وہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، کوئی مذہب بری بات تو نہیں سکھاتا نا۔ تو آپ اگر سیاست میں اس کی اچھی مثالیں دے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ جب ہوتا ہے جب ہم جیسے جس کو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں مذہبی کارڈ، وہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی ہپوکریٹک بیہیویئر، منافقانہ رویہ آپ میں نظر آتا ہے، تب استعمال کرتے ہیں نا ہم کہ یار یہ غلط ہے، یہ نہ کریں۔ یا کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر مسلمان جب آپ پبلکلی اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس پہ ہمارا اختلاف ہے۔ یا کسی کو آپ غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں پبلکلی آ کے، اس پر ہمارا اختلاف ہے۔ اگر آپ سیاست میں کوئی اچھی مذہبی مثالیں دے رہے ہیں تو اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں بالکل حق ہے۔ جیسے کوئی لبرل پالیٹکس کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے، کوئی رائٹ ونگ ہے، کنزرویٹو ہے، اس کا کوئی اپنا عقیدہ ہے یا اپنا کوئی بلیف ہے، اس پر وہ سیاست کرے، لیکن کسی دوسرے کو آپ غدار یا پھر اپنے سے کمتر مسلمان تو نہ ڈکلیئر کریں کم سے کم۔